بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا وہ کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ محترم حضرات، مولانا مرحوم کی زندگی عجیب زندگی تھی، وہ خواہ زمانہ طالب علمی ہو یا زمانہ تدریس ہو، مولانا نے ہر دور میں اپنے آپ کو سنبھالا ہے، چونکہ جس دور میں مولانا نے تعلیم حاصل کی ہے وہ دور ہم لوگوں کا، خاص کر ہمارے والد صاحب کا عجیب دور تھا۔ گھر کے اندر کے جو حالات تھے وہ عجیب حالات تھے، مطلب ایسے حالات تھے کہ ان حالات کو بیان کرنا ناگزیر ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو چھوٹا سا۔ مولانا جب جامعہ مسعودیہ نور العلوم میں زیر تعلیم تھے، جب وہاں پڑھتے تھے عربی فارسی میں، تو جب ادھر سے جاتے تھے بھدفر ہوتے ہوئے بہرائچ جاتے تھے، تو ایک واقعہ بتایا کرتے تھے مولانا اپنا کہ میں گھر سے نکلا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بھدفر سے بہرائچ تک کا کرایہ دے سکوں گاڑی والے کو۔ تو مولانا بتانے لگے کہ میں نے بس والے سے یا گاڑی والے سے معذرت کی اور کہا آئندہ جب میں آؤں گا تو آپ کو کرایہ دے دوں گا۔ خیر، مولانا بہرائچ پہنچے، اس نے گاڑی والے نے وہاں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مولانا جب پڑھانے لگے تو اکثر بھدفر بس اڈے پر جایا کرتے تھے، اس ڈرائیور کو تلاش کیا کرتے تھے، شاید وہ مل جائے، لیکن جب وہ نہیں ملا کئی سال تک مولانا جاتے رہے، بار بار جاتے رہے کہ شاید اب مل جائے، شاید اب مل جائے، لیکن جب وہ نہیں ملا تو اتنی ہی رقم جو کرائے میں بنتی تھی اس رقم کو مولانا نے صدقہ کر دی۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایسے عجیب واقعات ہیں جو مولانا افضل صاحب، مفتی افضل صاحب قاسمی، جو خود اناؤنسر ہیں، ناظم بھی، وہ خود واقف ہیں کہ مولانا کی زندگی کیا زندگی تھی۔ مولانا جب فارغ ہوئے دارالعلوم دیوبند سے 2006 میں، تو جامعہ کنز العلوم جہانگیر آباد میں تقرر ہوا مولانا کا۔ وہاں جب پڑھاتے تھے تو ایک واقعہ بتا رہے تھے، رات میں ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، مولانا کے شاگرد ہیں، کہ مولانا کا جو علمی ذوق تھا وہ بڑا عجیب تھا، رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک عجیب بات یہ بتائی کہ مولانا جو کتابیں پڑھاتے تھے ان کتابوں کو زبانی یاد کیا کرتے تھے، خواہ وہ فارسی زبان سے تعلق رکھتی ہوں یا خواہ عربی زبان سے تعلق رکھتی ہوں، جتنی بھی کتابیں پڑھاتے تھے ان کتابوں کو زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جب مولانا پڑھاتے تھے تو کتاب بند کر کے پڑھاتے تھے، کتاب بند ہوتی تھی، طلباء عربی عبارت پڑھتے تھے اور کوئی غلطی کرتے تھے تو مولانا زبانی بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو یہ مولانا کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جو کم وقت ہے، چونکہ مفتی الیاس صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے استاد بھی ہیں اور بڑے بھائی کے رفیق خاص بھی ہیں، ان سے زیادہ باتیں سننی ہیں، وہ ہمارے اس لائق بھی ہیں کہ وہ زیادہ بتا سکے۔ اور میں تعریف کروں گا اپنے بڑے بھائی کی تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، چونکہ میرا خون تھے، میں نے زندگی کے اکثر لمحات گزارے ہیں ان کے ساتھ۔ خیر، آج میں اگر یہاں کھڑا ہوں تو یہ میرے بڑے بھائی کی کرم فرمائیاں تھی جو میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں۔ یہ ہماری تعلیم میں ہم 3 بھائی تھے، مولانا کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بھائی ہے قاری اسرار، آپ لوگ واقف ہیں۔ ہم دونوں کو آگے بڑھانے میں، تعلیم کے سلسلے میں اور ہر طرح کی آسائش پہنچانے کے سلسلے میں مولانا نے تمام طرح کی تگ و دو کی ہیں، اور مولانا کی ہر طرح کی تگ و دو کو ہم لوگوں نے کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب آئندہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام چھوڑے ہیں، ہمیں عزم مصمم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں سے چھوڑا تھا مولانا نے وہیں سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور مولانا کی خاص بات یہ بھی تھی کہ مولانا معاملات میں بہت صاف رہتے تھے، حق گو تھے،
کوئی بات ہوتی تھی اس کو سامنے کہہ دیا کرتے تھے، دل میں کوئی میل نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک عجیب بات یہ بتائی، اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھ سے بھی تذکرہ ہوتا تھا، ہم لوگ مشاہدہ بھی کرتے تھے، جب ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے تو کرکٹ کے میدان میں مولانا 10 پارے تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ کرکٹ کے میدان میں 10 پارے تلاوت کر لیا کرتے تھے مولانا، میں نے خود مشاہدہ کیا، ہم دونوں بھائی ساتھ میں کھیلتے تھے تو کرکٹ کے میدان میں 10 پارے تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو فقط حافظ قرآن نہیں تھے، وہ قاری قرآن تھے، اور نماز با جماعت کا اہتمام تھا۔ ایک مولانا تذکیر صاحب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جہانگیر آباد کے، راتوں بتا رہے تھے کہ مولانا تہجد کے بھی پابند تھے، چونکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اپنی زندگی میں، باہر رہا میں، گھر پہ بھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ مولانا تذکیر صاحب بتا رہے تھے کہ تہجد کے بھی پابند تھے۔ الغرض مولانا کی زندگی تھی جو ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل نمونہ ہے، کہ مولانا نے جیسا بھی وقت گزارا ہے اپنی زندگی میں، 14 سال کا عرصہ 2006 سے لے کر 2020 تک تقریباً 10 سال جہانگیر آباد میں گزارے ہیں، اس کے بعد 2 سال لکھنؤ میں اپنا جیسا بھی، کوئی ان کا مسکن نہیں تھا، لکھنؤ میں 2 سال پڑھایا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، سائیکل سے پورے لکھنؤ میں گھومتے تھے۔ اور وہ کہا کرتے تھے ایک بات کہ میں لکھنؤ میں پڑھانے کے لیے نہیں آیا، ایک میدان بنانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اپنے گاؤں میں رہ کر دین کی خدمات انجام دے سکوں۔ بڑی ایک صاحب بھی بتا رہے تھے، مولانا طلحہ صاحب ندوی جو باپ یہاں بیٹھے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے مولانا سے پوچھا مسکن کیا ہے آپ کا، کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا میرا کوئی مکان نہیں ہے، میرا کوئی قیام نہیں ہے، جہاں چاہتا ہوں وہاں سو جاتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں وہاں کھا لیتا ہوں۔ تو یہ عجیب زندگی تھی مولانا کی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، ہم لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی مولانا افضل صاحب خود واقف ہیں مولانا کی زندگی سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی زبانی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔